الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 362 موضوع پر مسح کا بیان۔ آج ہم لوگ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کے حدیث پاک ہے نیت المومن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں۔ تو چلے سماعت کریں موضوع پر مسح کا بیان۔ حدیث نمبر 1 امام احمد و ابو داود نے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بھول گئے؟ فرمایا بلکہ تو بھولا، میرے رب نے اسی کا حکم دیا۔ حدیث نمبر 2 دارقطنی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو 3 دن 3 راتیں اور مقیم کو 1 دن رات موضوع پر مسح کرنے کی اجازت دی، جبکہ طہارت کے ساتھ پہنے ہو۔ حدیث نمبر 3 ترمذی و نسائی صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ جب ہم مسافر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ 3 دن اور راتیں ہم موزے نہ اتاریں گے مگر بوجہ جنابت کے، ولیکن پاخانہ پیشاب اور سونے کے بعد نہیں۔ حدیث نمبر 4 ابو داود نے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دین اپنی رائے سے ہوتا تو موزے کا تلا بنسبت اوپر کے مسح میں بہتر ہوتا۔ حدیث نمبر 5 ابو داود و ترمذی راوی کی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ موضوع کی پشت پر مسح فرماتے۔ تو اب یہاں سے موضوع پر مسح کرنے کے مسائل یعنی فرائض تو ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کریں گے، لیکن آج ہم شرائط اور اس کے جو مسائل ہیں ٹھیک ہے اس پہ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک یہ پیغام پہنچایا جائے، اور موضوع پر یہ مسح کیسے کیا جاتا ہے انشاءاللہ میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس کے شرائط کیا ہیں آپ بغور سماعت کریں۔ جو شخص موزہ پہنے ہوئے ہو وہ اگر وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے مسح کرے جائز ہے، بہتر پاؤں دھونا ہے، بشرط کا مسح جائز سمجھے، اور اس کے جواز میں بکثرت حدیثیں آئی ہیں جو قریب تواتر کے ہیں، اسی لیے امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اس کو جائز نہ جانے کسی کو یعنی موضوع پر مسح کرنا تو اس کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جو اسے جائز نہ مانے وہ گمراہ ہے، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل سنت و جماعت کی علامت دریافت کی گئی، فرمایا تفضیل الشیخین و حب الختنین و مسح الکفین، یعنی حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق و امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تمام صحابہ سے بزرگ جاننا، اور امیر المؤمنین عثمان غنی و امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت رکھنا اور موضوع پر مسح کرنا۔ اور ان تینوں باتوں کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ حضرت کوفہ میں تشریف فرما تھے، وہاں رافضیوں ہی کی کثرت تھی، تو وہی علامت ارشاد فرمائی جو ان کا رد ہے۔ اس روایت کے یہ معنی نہیں کہ صرف ان 3 باتوں کا پایا جانا سنی ہونے کے لیے کافی ہے۔ علامت شے میں پائی جاتی ہے اور شے لازم علامت نہیں ہوتی، جیسے حدیث صحیح بخاری شریف میں وہابیہ کی علامت فرمائی ہے سیماہم تحلیق، یعنی ان کی علامت سر مڈانا ہے۔ اب اس کے یہ معنی نہیں کہ سر مڈانا ہی وہابی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے جواز پر کچھ
خدشہ نہیں کہ اس میں 40 صحابہ سے مجھ کو حدیثیں پہنچی ہیں، یعنی موضوع پر مسح کے تعلق۔ مسئلہ نمبر 1، جس پر غسل فرض ہے وہ موضوع پر مسح نہیں کر سکتا۔ مسئلہ نمبر 2، عورتیں بھی مسح کر سکتی ہیں۔ مسح کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں، وہ شرطیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، موضع ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں اور اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر 1 انگل کم ہو جب بھی مسح درست ہے، ایڑی نہ کھلی ہو۔ اور شرائط نمبر 2، پاؤں سے چپٹا ہو کہ اس کو پہن کے آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکے۔ اور شرط نمبر 3، چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا، باقی کسی اور دویز چیز کا جیسے کرمچ وغیرہ۔ مسئلہ نمبر 3، ہندوستان میں جو عموماً سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں ان پر مسح جائز نہیں، ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے۔ اور شرط نمبر 4، وضو کر کے پہنا ہو، یعنی پہننے کے بعد حدث سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص باوضو ہو، خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے، بعد میں وضو پورا کر لیا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر پاؤں دھو کر موزے پہن لیے اور حدث سے پہلے منہ ہاتھ دھو لیے اور سر کا مسح کر لیا تو بھی مسح جائز ہے۔ اگر صرف پاؤں دھو کر پہنے اور بعد پہننے کے وضو پورا نہ کیا وہ حدث ہو گیا تو اب وضو کرتے وقت مسح جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، بے وضو موزہ پہن کر پانی میں چلا کہ پاؤں دھل گئے، اب اگر حدث سے پیشتر باقی اعضائے وضو دھو لیے، سر کا مسح کر لیا تو مسح جائز ہے، بننا نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، وضو کر کے ایک ہی پاؤں میں موزہ پہنا اور دوسرا نہ پہنا، یہاں تک کہ حدث ہوا تو اس ایک پر بھی مسح جائز نہیں، دونوں پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 7، تیمم کر کے موزے پہنے گئے تو مسح جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، معذور کو صرف ایک وقت کے اندر مسح جائز ہے، جس وقت میں پہنا ہو، ہاں اگر پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے عذر جاتا رہا تو اس کے لیے وہ مدت ہے جو تندرست کے لیے ہے۔ اب شرط نمبر 5 ہے، نہ حالت جنابت میں پہنا نہ بعد پہننے کے جنب ہوا ہو۔ مسئلہ نمبر 9، جنب نے جنابت کا تیمم کیا اب وضو کر کے موزہ پہنا تو مسح کر سکتا ہے، مگر جب جنابت کا تیمم جاتا رہا تو اب مسح جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 10، جنب نے غسل کیا مگر تھوڑا سا بدن خشک رہ گیا، اب موزے پہن لیے اور قبل حدث کے اس جگہ کو دھو ڈالا تو مسح جائز ہے، اور اگر وہ جگہ اعضائے وضو میں دھونے سے رہ گئی تھی اور قبل دھونے کے حدث ہوا تو مسح جائز نہیں۔ اب شرط نمبر 6، مدت کے اندر ہو اور اس کی مدت مقیم کے لیے 1 دن اور رات ہے، اور مسافر کے واسطے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی چھوٹ ہے ہمارے لیے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ دین پہ چلنا یار بہت مشکل ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہنا کیسے اسباب پیدا فرما دیے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم فقیروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف رحمتیں ایک طرف بخششیں، کیسے کیسے انعام امتی کے لیے۔ مسئلہ نمبر 11، موزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جو حدث ہوا اس وقت سے اس کا شمار ہے، مثلا صبح کے وقت موزہ پہنا اور ظہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا تو مقیم دوسرے دن کی ظہر تک مسح کرے اور مسافر چوتھے دن کی ظہر تک۔ مسئلہ نمبر 12، مقیم کو 1 دن رات پورا نہ ہوا تھا کہ سفر کیا تو اب ابتدائی حدث سے 3 دن 3 راتوں تک مسح کر سکتا ہے۔ مسافر نے اقامت کی نیت کر لی تو اگر 1 دن رات پورا کر چکا ہے، مسح جاتا رہا، پاؤں دھونا فرض ہو گیا، نماز میں تھا تو نماز جاتی رہی۔ اگر 24 گھنٹے پورے نہ ہوئے تو جتنا باقی ہے پورا کر لے۔ اب شرط نمبر 7 ہے کہ کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہو، یعنی چلنے میں 3 انگل بدن ظاہر نہ ہوتا ہو۔ اگر 3 انگل پھٹا ہوا بدن 3 انگل سے کم دکھائی دیتا ہے تو مسح جائز ہے۔ اگر دونوں 3 انگل سے کم پھٹے ہوں اور مجموعہ 3 انگل یا زیادہ ہے تو بھی مسح ہو سکتا ہے۔ سلائی کھل جائے جب بھی یہی حکم ہے کہ ہر ایک میں 3 انگل سے کم ہے تو جائز، ورنہ نہیں۔
مسئلہ نمبر 13، موزہ پھٹ گیا یا سلائی کھل گئی اور ویسے پہننے رہنے کی حالت میں 3 انگل پاؤں ظاہر نہیں ہوتا مگر چلنے میں 3 انگل دکھائی دے تو اس پر مسح جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 14، ایسی جگہ پھٹا یا سیون کھلی کی انگلیاں خود دکھائی دیں تو چھوٹی بڑی کا اعتبار نہیں بلکہ 3 انگلیاں ظاہر ہوں۔ مسئلہ نمبر 15، ایک موزہ چند جگہ کم سے کم اتنا پھٹ گیا ہو کہ اس میں سوتالی جا سکے اور ان سب کا مجموعہ 3 انگل سے کم ہے تو مسح جائز بننا نہیں۔ مسئلہ نمبر 16، ٹخنے سے اوپر کتنا ہی پھٹا ہو اس کا اعتبار نہیں۔ اب میں اگلے درس میں یہاں سے مسح کا طریقہ اور مسح کیا فرض ہے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ گزارش کرتا ہوں آپ سبھی حضرات سے جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں، اور جو پہلی بار یہ ویڈیو ہمارا دیکھ رہے ہیں باقی وہ ضروریات دین کے شوقین ہیں سیکھنے کے، تو ایسے لوگ ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کی پلے لسٹ میں جائیں، آپ کو وہاں بہار شریعت کے درس مل جائیں گے اور لیسن نمبر 1 سے دیکھتے آئیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کے علم میں خوب اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔